أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکتابک ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, so this the last but one ayah of the group of those 13 ayahs, and that is from where to where this group. 25 to 37. Yes, so this is verse number 36, and it was not completed, I think, as the record shows here. We did up to this. یہاں تک ہم کر رہے تھے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. تو کون کر رہا تھا اسے یا کوئی اور؟ who wants to go ahead? Come on. اتنا ٹکڑے سے شروع کریے، پرانا پورا نہیں کریں گے، آیت میں کر لیتے ہیں ریویژن. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. فا حرف ہے، اذا جو ہے وجبت کا مفعول فیہ ہے. یہ وجبت سے یہ جملے فعلیہ ہے اور وجبہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں فاعل جو ہے قربانی کے جانور کی طرف ہے وجبت. جنوبہا یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اس کا حال بتا رہا ہے قربانی کے جانور کا. اور ایک بات عائشہ، خالی جملہ فعلیہ ہے سے کام نہیں، فردوس ہے نا؟ جملے فعلیہ فردوس ہے. کیا بولے؟ میں فردوس ہوں سر. نہیں سمجھ میں آیا کیا بول رہا ہے. میں عائشہ نہیں ہوں، فردوس. ہاں فردوس ہے. اچھا فردوس، دونوں کی اور بہنیں ہیں نا، ایک جیسی ہیں. چلیے، کہ خالی جملہ فعلیہ کہنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ کیا ایڈ کرنا ہے؟ یا تو خبریہ ایڈ کرنا ہے یا پھر انشائیہ. دونوں میں سے کیا ہے؟ یقینی بات کریے، خبریہ ہے انشائیہ؟ یہ انشائیہ ہے. Are you sure؟ کیونکہ شرط جیسا ہے یہ کہ جب وہ ان کے بازوؤں میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے نا، بلکہ اس میں یہ ایسے شروع ہو رہا ہے فا سے. اب یہ فا کبھی نتیجے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کنڈیشن کے لیے بھی آتا ہے. جب یہ کام ہو جائے، جب وہ اپنے پہلو پہ، اپنی سائیڈ پہ گر جائے، جب وہ ذبح کرنے کے بعد زمین پر گر جائے، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دس از کنڈیشن. اب وہ شرطیہ میں اور کنڈیشن میں ذرا مجھے شرطیہ اردو میں کوئی خاص ایسا شرط والا جملہ ہو تو اس کو اگر انگریزی میں کنڈیشنل سینٹینس اگر بول رہے ہیں ہم تو زیادہ واضح رہے گا.
کہ کنڈیشن کوئی شرط بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط اردو میں کچھ سوٹیبل نہیں دکھتا مجھے، لیکن ایک کنڈیشنل ضرور ہے، اس سے کنڈیشن ٹھیک ہے. تو دس از یہ جی آپ کو 100% یقین رہنا کہ یہ کوئی خبریہ فعلیہ ضرور ہے، لیکن انشائیہ جملہ ہے، کوئی بات کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ جب یہ کام ہو جائے یعنی اس کو وہ کھڑا کیا جائے، ایک پیر اس کا باندھ دیا جائے، اس کو نہر کر دیا جائے، اور جب وہ ذبح ہونے کے بعد اللہ کا نام اس پہ لیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ گر جائے تو دین پھر اگین فا ہے. فا یہاں پر کنڈیشن کے لیے بھی آیا، پھر اس کا جواب شرط کے لیے بھی آیا. ایک اور ٹکڑا کر کے ختم کرو. جی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ویری گڈ. چلیے، جی تو what did you understand؟ پہلے اس کے میننگ وغیرہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں ایسا کریے. میں ترجمہ بول دوں. پھر کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ القانعہ کو جو نہیں مانگتا، نہیں مانگنے والا، والمحترہ اور جو مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، جو مانگ کر کھاتا. تو فا حرف ہے فَكُلُوا، اور یہ اس کنٹینیویشن ہے پچھلی پارٹ کا. کنٹینیوشن نہیں، بلکہ جب یہ کنڈیشن ہے تو اس کا جواب ہے یہ. جواب. تو یہ کون سا جی جملہ ہے پھر؟ یہ جواب یہ بھی جملے فعلیہ انشائیہ. ایسا رک کے کوئی تکلیف آ گئی ویسے کیوں؟ کانفیڈنس ابھی نہیں ہے، یقین سے بول رہے ہیں انشائیہ ہے خبریہ ہے؟ نہیں انشائیہ تو ہے سر. تو تو پھر اس آپ کو اگر یہ جواب شرط ہے تو اس کا جواب پھر شرط کچھ انشائیہ ہی ہوتا ہے. کبھی وہ خبریہ بھی ہوتا ہے، انشائیہ ہی ہوتا ہے نا جواب شرط. جب یہ ہو جائے تو یہ پھر اس کا جواب ہے جب جانور زمین پہ گر جائے. وَكُلُوا. What is the importance of وَكُلُوا؟ کھاؤ. یہ جی یہ فعل امریہ ہے. What is the فعل امر ہے. امپورٹنس کیا ہے کھانے کا؟ خاص طور سے ذکر کیا ہے؟ جب جانور ذبح کرے تو کھائیں گے اس میں سے. جی Why is it mentioned here؟ کیونکہ پہلے لوگ جو قربانی کا جانور دیتے تھے اس میں سے کھاتے نہیں تھے، صرف دوسروں کو کھلانے کے لیے. جہالت میں جہالت میں رائش تھے، اس قربانی کے جانور میں سے خود نہیں کھاتے تھے، وہ بتوں کے سامنے اس کو رکھ دیتے اور پھر اس میں سے صرف غریب غربا کو تقسیم کر دیتے تھے. تو اس کے لیے کلیئرلی بتایا گیا کہ وہ جانور جو تمہاری طرف سے واجب قربانی کے طور پہ قربان کیا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے، اس میں سے تم بھی کھاؤ. تو یہ جہالت کی جو رسم تھی اس کو ختم کیا گیا کہ وہ قربانی کے جانور میں سے ہم کھا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ بعض صدقات کے جانور ذبح ہوتے ہیں جس میں سے صدقہ دینے والا اور اس کے قریبی رشتہ دار نہیں کھاتے، بلکہ وہ صرف اس کے اوپر غریب غربا کا حق ہوتا ہے. تو خود بھی کھاؤ منہا وَكُلُوا کر صحیح کا آپ نے امر ہے. اور پھر اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں فائل جو ہے سیکنڈ پرسن ہے اور پلورل ہے. گڈ. منہا جار مجرور متعلق کلو. جی ریفرنگ ٹو ہاں قربانی کے جانور کی طرف ریفر کر رہا ہے. چلیے. وَأَطْعِمُوا.
و حرف ہے اینڈ کے لیے، کنجنکشن کے لیے. اطعمو بھی فعل امر ہے. یہ بھی پلورل ہے. فائل اس کا پلورل ہے، سیکنڈ پرسن ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے طعامہ. اور یہ امر ہے، اسی لیے اطعمو اس کے معنی کھلاؤ ہے نا، کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ. Now here there are two words. Can anyone give me the what are they? Qane and mu'attar. Are they ism or fail, or where are they derived from? فاطمہ یہ بچی نہیں بول سکے گی. القانعہ جو ہے یہ قانعہ یعنی کہ قناعت سے ڈرائیوڈ ہے. یہ ویری گڈ. پھر ایک بار بولیے سب کے سامنے سا. قانعہ سے ڈرائیوڈ ہے، قناعت سے. قانعہ وہ قناعت کیا. قناعت کرنا میں نے بس جو ہے اس کے اوپر مطمئن رہا، آگے بڑھ کے سوال نہ کرنا، دستے سوال نہیں پھیلا تھا، کسی سے مانگتا نہیں. جو اللہ دیا بس اسی پہ وہ مطمئن ہوتا ہے، اسی پہ اپنا گزر بسر کرتا ہے. اس کے لیے یہ ڈرائیوڈ اسم ہے اور جو ہے فعل سے نکلا ہے. قناعت سے خانے، خانے میں نے جو قناعت کرنے والا ہے، کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا بلکہ جو مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. خانے. And what is the meaning of this word? المعطر جو ہے الرا اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے اس کا. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ بھی ڈرائیوڈ ہے کہ یہ جو آگے بڑھ کے مانگ لیتے ہیں. سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جسے نہیں معلوم وہ ضرور اس کو نوٹ کر لیں. بہت صحیح فاطمہ نے روٹ ورڈ بتایا. الرا ہے، اور الرا کے معنی کیا کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے یا مانگنے والے. مانگنے والے سے زیادہ انسیٹسفائیڈ، ہیسٹی، جلد باز، جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اس کو رزق دے گا لوگوں کے سامنے. اب مطلب نکلے گا سوال کرنا، لیکن الرا جو ہے سوال کرنے والا نہیں، ریسٹلیس، چینج ہوگا. جلد باز. ٹھیک ہے سر. تو معطر جو ہوتا ہے وہ جلد باز یہ کرتا ہے کہ ہر ایک کے پاس مانگتے پھرتا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. قانے نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں، ہے نا. الرا سے معطر ہے نا، معطر. تو یہ بالکل روٹ ورڈ تھوڑا سا مختلف ہے، اسے اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں. معطر الرا سے نکلا ہے. دیٹ مینس ون ہو از ریسٹلیس، یا جلد باز کو بھی کہتے ہیں. اب مطلب اس کا مانگنے والا، دست دراز کرنے والا، لوگوں سے سوال کرنے والا، جو خانے کا اپوزٹ ہے. یہ خانے کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے دلا دیا بس اسی پہ مطمئن رہتا ہے. قناعت پسندی، قناعت پسندی. بعض لوگ معطر ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں، تو دے آر کالڈ معطر. تو اب یہاں پر بالکل کلیئر ہو گیا. اس کنٹینیو. فردوس، یہ دو روٹ ورڈ تم کو نہیں معلوم تھے نا فردوس؟ نہیں سر. چلو اب سمجھ گئے. جی پورے جی. القانعہ اور المعطرہ جو ہے مفعول بھی، دونوں مفعول بھی ہیں اطعمو کے. بیٹا ایسا دونوں مفعول بھی ہی ہے، میں زندگی میں کبھی بھی نہیں سکھایا، اور آپ بھی کبھی نہیں بولنا. دو مفعول بھی ہی نہیں. جب حرف عطف آیا تو اس کو ہمیشہ کیا بولیں گے؟ قانع اور معطر کو کیا بولیں گے؟ یہ عطف آیا تو کیا بولیں گے؟ دو مفعول. المعطرہ معطوف ہو رہا ہے القانعہ. ہمیشہ جو ہے آپ اس کو جب دو آئیں گے مفعول بھی ہوں گے، سینس وہی نکلے گا، لیکن گرامیٹیکلی دو فاعل ہیں، دو مفعول ہیں، دو جو ہے صفتیں ہیں،
ایسا نہیں بولتے، بلکہ یہ عطف آتا اسی لیے ہے نا، حرف عطف آتا اسی لیے ہے کہ ایک ہی ہے کھانے، لیکن اس کے بعد پھر حرف عطف آیا، تو اس کو عربی زبان میں عطف اور معطوف کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ایک تو شام کی کلاس میں آتے نہیں، اب ایک اہم کام ہونے والا ہے، 15 منٹ بہت سی چیزیں سکھانے والا ہوں، تو ٹائم نہیں بھی ہے تو 10-15 منٹ ابتدائی اٹینڈ کر کے چلے جایا کرو، تو اس میں آپ کو بہت سی چیزیں معلوم۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، دونوں مفعول، ہاں عطف نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر مفعول بھی نمبر 1 مفعول بھی نمبر 2 ہم اس کو ضرور کہیں گے، لیکن حرف عطف کہیں آیا تو ہم اس کو وَأَتِمُ الْخَانَے کے بعد، اور یہ حرف عطف ہے، خانے کا معطوف جو ہے معطر ہے۔ سمجھے، سب کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جہاں پر حرف عطف ہوگا اس کو آپ معطوف الیہ ہی کہیں گے، دو نہیں۔ اگر عطف نہیں رہا تو مفعول بھی نمبر 1 مفعول بھی نمبر 2 یا ثانی، اول اور ثانی وہاں پر کہیں گے۔ اگر بیچ میں حرف عطف ہے تو یہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ معطوف الیہ کا ہی ہوتا ہے۔ Is it clear to everyone؟ جی سر، سمپل سی بات ہے، ہمیشہ کبھی بھی اس کو ایسا، ہاں عطف نہیں ہے تو ایسی صورت میں بہت جگہ آتا ہے 2 مفعول بھی ہوتے ہیں اگر اس میں حرف عطف نہیں ہے۔ Is this جی سر، point clear؟ Any one یس or سر۔ two give me a response besides؟ سر الحمدللہ۔ ہاں چلیے، اب اس کے بعد کوئی ٹیک اوور فرام فردوس، اس کی بہن عائشہ۔ فردوس کی بسم اللہ اچھی الرحمن الرحیم۔ ہے، پروگرس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون۔ سر لکم تک رک سکتے ہیں؟ پھر بہت اچھے، سکتے کا نہیں بولیے آپ، یہ سکتے کی بات چھوڑ دیجیے، کانفیڈنس جب آ گیا تو آپ ڈیفینیٹلی بولیے یہاں تک ایک بات ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، جی سکنا نہیں ہے یہاں اس میں، قرآن میں جی سر۔ اس میں سکتے ہیں نہیں، ڈیفینیٹلی جی سر۔ کذالک سخرناہا لکم، it's a one part, a complete part, and the second part is going to start from here۔ سکتے ہیں بولے تو اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جی سر رک جائیں گے سر۔ کذالک سخرناہا لکم پر ایک بات ختم ہوئی، ہاں، کذالکا کو لیں گے تو یہ حرف نتیجہ ہے، thus hence therefore کی طرح اس کا معنی میں آئے گا۔ پھر سخرناہا، سر اگر کذالکا کو اور انالائز کریں گے تو اس کو ہم سپلٹ کر سکتے ہیں کا اور ذالکا۔ یہاں سے جملے اسمیہ خبریہ شروع ہوگا، کذالکا مبتدا بن جائے گا اور سخرناہا لکم خبر بن جائے گی۔ ذالکا اس میں اشارہ بھی ہے، تو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ بہت صحیح ہے، لیکن ایسا اشارہ نہیں ہے جو اس کے بعد مشاروں نے لیا کہ یہ مبتدا ہو رہا ہے اور باقی اس کی خبر ہو رہی ہے، ایسا اشارہ نہیں ہے۔ بہت جگہ آپ کر کے آئے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ جب آتا ہے تو مشارن الیہ یا نہیں کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور جی ہوتا ہے، پیچھے جو باتیں ہو چکی ہیں اس کے لیے بھی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا تدبر کو لانے کی کوشش کیجیے۔ اب ایک اچھے سٹیج پہ آپ لوگ سب آ گئے ہیں، تو اب یہاں پر یہ جو باتیں بدھنے کے بارے میں، قربانیوں کے بارے میں، تو جانوروں کے بارے میں جو تھی، یہ سب ہم نے تمہارے لیے کذالک، اسی طرح سے تم قربانی بھی کرتے ہو،
اور اس کے بعد ایک نئی بات ہو رہی ہے کہ کذالک از ریفرنگ ٹو مشار الیہ دیٹ یو سیکریفائس دا اینیملس، ہے نا، وہ ٹیم اینیملس، پالتو جانوروں کی تم قربانی کرتے ہو، کذالک۔ اور اسی طرح سے اب ایک بات یہاں سے نئی شروع ہو رہی ہے، اب یہ یہاں سے آپ انالیسس کیجئے، یہ اس میں اشارہ ہے مشار الیہ، اس کا پہلے گزر چکا، اب اس کے بعد نئی بات ہو رہی ہے، کیا ہے یہ اتنا بولیے؟ سخرناہا، یہ جملے فعلیہ ہے، اور سخرناہا کا روٹ ورڈ ہے سخرا، اس کے معنی کیا ہے؟ سواری کی دعا معلوم ہے، گاڑی میں بیٹھے ہو آپ، اسکوٹر سبحان الذی سخر لنا، جی پڑھتے ہیں آپ، سخر بولے تو مختص کرنا، مقرر کرنا، ہے نا، کشتی میں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ دعا نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ ہمارے لیے مقرر کیا، اس کے 2-3 دعائیں۔ اب یہ سخرناہا کی انالیسس پورے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہم نے ان کو، تو سخرا روٹ ورڈ ہے اس کو، فاعل ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، اور ہا ہے انعام یا البدنا کو بولیں گے بس جو البدنا قربانی کو ہی کے، بولیں گے، البدنا کو ہی بولیں گے، ورنہ وہ بکری یا یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو سخرناہا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ لکم کیا ہے؟ لکم جار مجرور متعلق سخرناہا، کم کی ضمیر جا رہی ہے تم سب یعنی حاجیوں Why کی، this part has appeared here؟ یہ تو قربانی کا ذکر ہو گیا تھا، اب یہ سخرناہا لکم کیا اضافہ کیوں ہوا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہاں تک کہ بات سر قربانی کی ہو گئی تھی نا، ایسا اس کو جی پائر بنو، قبلہ رخ کرو، اللہ کا نام لو، اس کو نہر کرو، اس کے گردن میں چھرا مارو، پھر اس کا جب خون پورا نکل گیا اور وہ بے جان ہو کے زمین پہ گر گیا تو پھر اس کے ٹکڑے کرو، خود بھی کھاؤ، آنے کو بھی کھلاؤ، معطر کو بھی کھلاؤ، مانگنے والے کو بھی دو، نہیں مانگنے والے کو بھی دو۔ یہ بات ہو رہی تھی کذالک کے بعد ایک نیا ٹکڑا آ گیا کہ سخر، why, what is the importance of this part؟ سخرناہا لکم۔ Is anyone who جو can explain me؟ حسین عائشہ کے لیے شاید مشکل ہے۔ یہ اتنے بڑے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے البدنا کا، جو کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتایا قربانی کا، اور پھر بتایا کہ اس طرح ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان کے اس کو بس میں کر دیا، کہ وہ جس طرح اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے قربانی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، مطلب کسی بہت اچھا آپ نے کہا، لیکن قربانی سے 1 سیکنڈ، قربانی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، بلکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے بہت لہیم شہیم، انسان سے اونچا پورا، لیکن شیر ہے، اس کو سخرناہا لکم نہیں کہہ سکتے، ببر کو نہیں کہہ سکتے، چیتے کو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی کہیں ہو سکتا ہے سرکس میں ٹیم کر لیتے ہوں گے، اس سے کام لیتے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے بعد ایک 5 سال 6 سال کا بچہ بھی اس کے نکیل پکڑ کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا مقرر کر دیا ہے کہ وہ انسانوں کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے ایک جانور، اور اس کو جہاں چاہے لے جایا جا سکتا ہے، اس کو قربان کریں گے تو بھی خاموشی سے اپنی گردن کٹوا لے گا۔ قربانی سے زیادہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس پہ آخری ٹکڑے میں شکر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر اس کو اللہ مطیع و فرما بردار نہیں بنا دیتے انسانوں کا تو اس کا ذبح کرنا اور اس کو قابو میں لانا، اس پہ سواری کرنا، اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک نکیل پکڑ کے لے کے چلے جانا یا ہانک کے لے جانا، اٹ واز ناٹ پاسبل
for such a huge animal to control it very easily. कुरान में तदब्बुर यही होता है कि जहाँ पर एक बात हो गई कुर्बानी की, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ने इतने बड़े जानवर को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, उसका मुती और फर्मा बरदार बना दिया। उतना बड़ा होने के बावजूद वो इंसानों का इतना लागू हो जाता है कि उनके इशारे पे कोई भी काम, उसको बिठाओ बैठ जाता है, खड़ा करो खड़ा हो जाता है। एक छोटा बच्चा भी उसकी नकेल पकड़ के एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जा सकता है। उस पर जितना बोझ डालो वो भी बर्दाश्त करता है। सवारी करो, उसके लिए भी वो आपका मुती और फर्मा बरदार है। कुर्बानी से हट के एक बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वो ये कि इतने बड़े जानवर को ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है और उसी का शुक्र अदा करना है। वरना अगर उसको मुती और फर्मा बरदार नहीं बनाते तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। आप किसी शेर को, बबर को या जंगली भैंसे को, इवन हरन, बारहसिंगा, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बशर्ते कि वो कहीं पालतू ना हो जाए। किसी बचपन छोटे से हरन को आप उठा के लाए, उसे पाले, अपने हाथ से खिलाए, तो शायद वो आपका पालतू बन जाएगा। लेकिन जो जंगल में बड़ा हुआ उसको कभी भी हमारे लिए सक्करना नहीं है, सक्करा नहीं है, मुती फर्मा बरदार नहीं होता। लेकिन ये कहीं से भी आप ऊँट लेके आइए तो वो इंसान का मुती और फर्मा बरदार होता है। It is following how we are trying to analyze the whole verse, उसका कंटेंट के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से इजाफत आ रही है तो क्यों आ रही है, उसमें क्या क्या मकासद छुपे हुए हैं, है ना। तो कुर्बानी का भी जिक्र हो गया और फिर एक इतने बड़े जानवर को, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है कि उसको इंसान का मुती कर दिया, वरना उसको मूव करना, उस पर कंट्रोल करना, उसको कुर्बान करना, इट वॉज हाईली इम्पॉसिबल। कुछ बात समझ में आ रही है किसी के? जी सर हर तरह से इंसान के काबू में कर दिया जानवर को, जो कि ये काम आने वाले जानवर हैं। तो और भी काम बेशुमार लेते हैं कि वो उसका ऊन भी निकालते हैं, उसकी खाल से भी फायदा उठाते हैं, उसके गोश्त को भी खाते हैं, और क्या क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। ओके, सो लास्ट पार्ट कौन करेगा ये? लअल्लकुम तशकुरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। हो गया मैं, लेकिन आप इसके एनालिसिस करिए। लअल्लकुम ये मुजाफ इलैह है। मुमताज, तुम नहीं सुधर रहे। ला क्या है? मुजाफ इलैह उमर भर में हो सकता, जार मजरूर है क्या? वो भी नहीं हो सकता। लअल्लकुम, ताकि समझता हूँ। एक सेकंड, राशिदा खावर, आप एनालिसिस कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। सर, ला अल्लाकुम तशकरून, ला अल्लाह इन्ना की सिस्टर है, मुशब्बह बिल फेल है, कुम उसका इसम है, तशकरून ये यहाँ पर आपको यहाँ ना मुजाफ मुमताज मुजाफ जी सर फिल है, जार मजरूर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीटली जुमले इस्मिया खबरिया है, और इसमें ला जो है वो एक किस्म का जुमला है, और वो कुछ सिस्टर्स होते हैं, है ना। वो ये मुबनी होने से तशकुरून, हालांकि लाला इन्ना की सिस्टर है, इसकी खबर हमेशा मरफू होती है, लेकिन चूंकि ये वो है, क्या बोलते उसे, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की शक्ल में आता, तो उसकी खबर तशकुरून पूरा जो है ये फेलियर जुमला हो गया,
اور پھر اس میں پہلے فاعل ہے. یہاں پر سارے کچھ ہے بھی ایسا نہ جار مجرور بولیں گے نہ اس کو مضاف مضاف الیہ بولیں گے. لا اللہ کا جملہ ہے. لا اللہ ایسا ہی ایک فعل ناقص ہے جو انا کا سسٹر ہے. کم اس کا اسم، اس کی خبر، اس کا اسم اور تشکرون اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ پرانی جی چیزیں گرامر کی، تم تو ایم اے عربک ہیں، بہت پڑھے ہوئے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیچ کرنے میں بہت سلو ہو جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی چیزیں دیکھ کے. اب مضاف مضاف الیہ بولے تو میں خواہ اریٹیٹ کبھی ہو جاتا ہوں. نہیں، بہت خراب بات ہے، میرے لیے بہت خراب بات ہے، لیکن کیا آگے کروں. آگے بڑھے سر. سمجھ رہے ہیں نا. لن ینال اللہ نہیں ابھی لحومہا کہاں بھاگ رہے ہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے. تشکرون. ابھی اچھا اس کہاں میں ہے مزارے آیت ہے. آپ کے سامنے آئی. صرف آپ کو لعلکم تشکرون کے بارے میں کہا گیا تھا. اب یہاں تک سب کے سمجھ میں آ گیا. دا ہول آیت وی ول ڈو ان دا آیت فرسٹ. یہ تو ہم ورڈ اسٹڈی میں کر لیا اس کو. اب آیت میں ہم کر کے آگے بڑھیں گے. وہ یہ 13 کے گروپ کی آخری آیت ہے. لن ینال اللہ، وہ ابھی کریں گے ہم، لیکن یہاں پر پہلے آیت میں ہم اس کو کریں گے. جی چلیے. اور میرا کوشچن ہے سر، تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے سر، شاید سلی ہو میرا سوال. سر یہ جو ول بدنا ہے، یہ جو ہے یہ ایک طرح سے یہ ہے تو مفعول ہی نا، اس کا لائک اس کا بنتا تو یہ بالکل. مفعول ایک ہی ہے. سیکنڈ، کون ہے یہ؟ سر میں ہوں شازیہ. ابھی ایک سیکنڈ میں بتا، ایک سیکنڈ تھوڑی ویٹ کر لیجیے. جی سر. کل شاید وہ ورڈ اسٹڈی میں میرے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تھی، کنفیوژن میں. بشر ہے، شیطان بھی لگا ہوا رہتا ہے. ابھی میں اس کو سمجھا رہا ہوں، آیت میں سمجھ جائے. اور یہ آیت صدف پڑھی تھی، صدف پڑھی جی تھی. صدف کمان اسٹارٹ اٹ. کل آپ تھوڑے صحیح تھے لیکن پورے صحیح نہیں تھے، میں غلط تھا. چلیے. صدف، are you there؟ جی سر السلام میں علیکم. کہتی ہوں پڑھ رہی تھی. نہیں. چلو صدف. جی 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 سر، پہلے تمام. شروع سے یہاں سے میں پڑھوں. الذین لذین سے کئی کو نہیں آیت نہیں پڑھ نہیں رہے سر، ہیں. والبدن جی، والبدن جعلناہم لکم من شعائر اللہ، یہاں تک تھا. الذین سے میں نے اس طرح کیا تھا کہ یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. الذین کہاں ہیں یہ مجھے تو نہیں دکھ رہا تمہارے کو. سوری، اور والبدن سے، سوری سر میں نے نشان لگائے ہوئے تھے. جی یہاں پر اسمیہ میرے خبریہ. سے غلطی ہو گئی تھی. آئی ایم سوری. وہ آپ کو میں یہاں کیا بتایا تھا، آپ جب یہ پڑھ رہے تھے تو اس کو کیا بولا تھا میں؟ آپ کچھ بولے تھے لیکن میں کیا بتایا تھا آپ کو اس کو؟ مبتدا. ہاں، یہ میں غلطی کر دیا، میرے سے خود غلطی ہو گئی تھی. جلدی میں کبھی شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. یہ جملہ یہاں سے شاعر اللہ لکم، یہ یہاں تک جو ہے یہ پورا ایک جملہ نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ ایک ٹکڑا پورا اپنی جگہ ایک جملہ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے، جو اس کا فاعل ہے وہ کہیں محذوب ہے. اور وہ نسخہ والے جو احکام چل رہے تھے، قربانی کے جانوروں کا جو ذکر چل رہا تھا، اس میں سے اب یہ ایک چیز ایڈ ہوئی، والبدنا. تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آنے والا. تھوڑا غور سے، شازیہ کے سوال کا بھی جواب ہے اور دوسروں کے لیے بھی. یہاں پر صرف یہاں کے ختم ہو گیا. یہ مفعول بھی ہے لیکن اس کا فعل یہاں نہیں ہے بلکہ محذوب ہے. وہ جانوروں کی قربانی، بھیڑ بکری مینڈا وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ والبدنا، اور بڑی جسامت والے جانور. لیکن خاص طور سے یہاں پر چونکہ ذکر اس کا نہر کا اور پیر باندھ کے کس طرح سے اس کی قربانی دینا ہے، تو مفسرین اس کو اونٹ ہی لے لیتے ہیں. لیکن البدنا وہ کوئی بھی بڑی جسامت. اور اس کا میں بتایا تھا کہ یہ بڑی جسامت والوں میں
ایک قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں. And this was a mistake. This is not the mubtada, but it is the maf'ul bihi for a mahzoob fail. وہ نسکا سے ہے. نسکا تمام جانوروں کے علاوہ اب یہاں پر والبدنا کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم اس آیت کے لحاظ سے اونٹ ہی لیں گے. لیکن جہاں دوسرے شرعی احکام ہیں کہ بڑے جانور میں ایک آدمی پورا بڑا جانور قربانی دینے کی بجائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنسیشن رکھا کہ 7 آدمی، اس کا یہاں کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن چونکہ بڑے جانور کو بھی لٹا کے گائے بیل بھینس کو، یہاں امریکہ میں تو سب وہ کھڑا کر کے گولی مارتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، لیکن عام طور پر قربانی اس کو لٹا کر ہی کی جاتی ہے، اس کے پیر باندھ دیے جاتے. لیکن یہ شازیہ تمہارا ڈاؤٹ اب صحیح ہو گیا. یہاں پر یہ میں اس کو مبتدا والا جی سر. ناٹ مبتدا، جی اس سر. کا یہ میں فعل مبتدا اور جملہ محذوف ہے. کریکٹ ہے سر، میں نے کہا تھا اس کو مبتدا اسمیہ جملہ نیکسٹ اپ سر میری ہوگی کلیئرٹی. ہاں مبتدا، اور اس کا مبتدا یہاں پر مبتدا نہیں، یہ مفعول ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، وہ انسکا قربانی. البدنا مفعول بھی ہے اس لیے کہ اس کا زبر ہے، اور اس کا فعل یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ پچھلا جتنے آیتیں آ رہی ہیں اس میں دوسرے چھوٹے جانوروں کی قربانیوں کا ذکر تھا. لیکن اب یہاں پر اسپیشلی ایک ایسا جانور جس کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اس میں شراکت کا طریقہ بھی الگ ہے، تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس beginning with these 2 کلمات، وا is a conjunction and والبدنا is مفعول به کس کا؟ آف اے محذوب فعل، وہ ہے نسک. نسکا. ہو گیا. اب جی سر. یہاں سے البتہ پھر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ البدنا کو جو بنایا، اب یہ ہا ہے، یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو سر ہاں جانوروں کی طرف ہی جا رہی ہے. نہیں جانور نہیں، ابھی یہ چونکہ یہاں پر اس کا ذکر شروع ہو گیا تو اب یہ ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یہ یہاں پہ پھر اگر اگلے جملے شاعر اللہ ہی کی طرف. نہیں شاعر اللہ کی طرف نہیں تھی. یہ ہا کون ہے؟ اسم جو ہے پھر یہاں پہ تو سر یہی ہے. ہاں البدنا ہی ہے، البدنا ہی ہے یہ جانور. اور اس کے لیے اس جانور کو بھی، ویسے تمام جانور جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے زمانے جہالت میں بھی، وہ جو لٹیرے ہوتے تھے جانوروں کو چھین لیتے تھے یا کچھ کرتے تھے، تو ان کے گلوں میں قربانی کے جانوروں کی نشانیاں ڈال دی جاتی تھی، اور کوئی بھی ان کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتا تھا یا ان کو لوٹنے کی کوشش. سب ان کو اس کا احترام کرتے تھے. اور خاص طور سے یہ اونٹ جو قربانی کے لیے لے آیا جاتے تھے. تو شعائر اللہ میں مختلف مقامات، مختلف کنسٹرکشنز، بیت اللہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے. سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پر وہ بھی شعائر اللہ ہے. ویسے یہ اونٹ بھی ہیں، ان کا بھی لے جاتے وقت ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور کوئی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان کو لوٹے نہیں، ان کو یعنی مارنا پیٹنا، ان کو کوٹنا. یہ ساری چیزوں کے لیے کہا گیا کہ ان جانوروں کو، ان بڑے جانوروں کو، یعنی خاص طور سے اونٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنا دیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے. ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو لوٹا نہیں جا سکتا. ان کو جیسے جانوروں کو ہانکنے کے لیے لکڑی یا کوڑے استعمال کرتے ہیں، ویسا بھی نہیں کر سکتے. ان کو بہت سلیقے سے، اچھے طریقے سے قربان گاہ تک لے جانا ہے. Is this clear? That was a mistake done by me. میں خود یہاں پر اس کو لے کے اس کو مبتدا بولا تھا، پتہ نہیں کس
موڈ میں تھے. شیطان بھی لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ، آپ کے میرے ساتھ. یہ سر اگر ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں شاعر اللہ، تو پھر کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نیچے جو لفظ استعمال ہوا ہے سخرناہا؟ کیا 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 یہاں پہ شاعر اللہ ان کے لیے، ان جانوروں کے لیے یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ بنایا ہم نے انہیں تمہارے لیے نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، تو یہاں پہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں؟ مطلب ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہم وہ تابع ان کو سدھایا جا سکتا ہے اس وجہ سے، یا صرف نہیں اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑے جانور ہیں؟ نہیں نہیں، بڑے ہونے سے، چھوٹے ہونے سے نہیں، بلکہ چونکہ وہ بیت اللہ میں قربانی کے لیے لی جا رہے ہیں، اسی لیے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. جگہ یا عمارتیں، بیت اللہ عمارت ہے، صفا مروہ جگہ ہے، پہاڑیوں کے نام ہیں. یہ جیسے یہ شاعر اللہ ہے، اسی طرح سے یہ بدھ جو ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے. ان کا بھی احترام کیا جائے گا جب ان کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے گا، ہے نا. اب یہ ماڈرن زمانے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کوئی جانور ہانک کے نہیں لے جاتا یہاں سے امریکہ میں جہاز میں، یا انڈیا سے، پاکستان سے کوئی جانور لے کے نہیں جاتے. سب چیزیں وہی مل جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں خود بھی قربانی آج کل نہیں کرتے، وہ دے دیتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے بینک کو، وہ لوگ خود جو ہے وہاں پر کر دیتے ہیں. وہ خیر فقہی مسائل ہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ طریقہ تھا کہ جانوروں کو ہانک کے لے جاتے تھے، ہانک کے لے جاتے تھے. اس کے بارے میں وہ شاعر اللہ ہے. ان کی بے حرمتی نہیں، بے حرمتی ان کو چرا لینا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ ساری چیزوں سے منع. وہ بھی تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے. ایک نمبر ایک بات ہوئی، جاننا کو من شاعر اللہ. آپ کے سوال کا جواب کچھ صحیح ملا؟ جی سر سمجھ آ گیا، کیونکہ وہ ان کو قربانی کے لیے بس استعمال قربانی کیا کی جاتا وجہ سے. چلیے نیکسٹ کون ہے یہاں سے؟ جلدی جلدی کریے، بہت یہ قریبی آئے تھے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں لینا. لکم فیہا لکم خیرن، فیہا خیرن، اس میں خیرن مبتدا مؤخر ہے، اور لکم اس کے مفعول مقدم ہے. فیہا جار مجرور متعلق، ایک بات اس میں فعل محذوب ہے. ممتاز ممتاز ممتاز. جی سر، کیوں؟ ادھر مبتدا بول خیرن رہے ہیں، ادھر جو ہے مفعول بول رہے ہیں. مبتدا کا مفعول نہیں ہے. کیسا؟ سکون سے بولو، آرام سے بات کرو، کوئی گڑبڑ نہیں کرو. ادھر مبتدا بول کے مفعول بولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبتدا کا کوئی مفعول ہوتا ہے کیا دنیا میں مقدم؟ نہیں نہیں، یہ اس کی خبر ہے. آپ پھر سوری ایسا سوری بولو سر. نا، پھر جلدی کہیں کیوں ہے تمہارے کو؟ صحیح بول سکتے ہیں، مگر ایسا فٹافٹ ادھر سے ادھر کروٹیں لیتے ہیں تم کہ انسان پریشان ہو جانا کہ کیا بولنا چاہ رہی ہو. میں پریشان کرتی نہیں نہیں، ہوں. پریشان مجھے نہیں کرتے ہیں، آپ خود پریشان ہو رہے ہیں. اس سے مجھے نہیں ہو جاتی بڑی اور کیا. فکر ہو رہی ہے، وہ فکر کی بات ہے میرے لیے. اس سے مبتدا بول کے اگر اس کو مفعول مقدم بولیں گے تو کیا ہو جائے گا، میرا حل کیا ہوگا یہ بھی سوچو. مبتدا ہے اور یہ اس کی لکم فیہا اس کی مبتدا خبر ہے. ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ خبر. اس کا مفعول نہیں ہوتا، خبر ہوتی. خبر ہوتی. نہیں نہیں، خبر ہوتی. تو تم کو اتنا جلدی کیا ہے کہ کچھ بھی بول دو سکون سے، ہیں، سوچ کے. ہاں، مبتدا کا مفعول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فعل کا اگر کوئی مفعول ہے تو وہ مقدم ہو سکتا ہے، مؤخر ہو سکتا ہے. عام طور پہ مؤخر ہوتا ہے، پہلے آ گیا تو مقدم بولے. مبتدا کے ساتھ مفعول بولتی ہے تو لازم بات ہے نا، اس کا انسان کا، ٹیچر کا پورا خون خشک ہو جائے گا نا جو جسم میں. بالکل. ہاں، الٹ بول دی میں. چلو سب بولو، یہ صحیح بولو پھر. خیرون مبتدا ہے اور لکم فیہا اس کی خبر ہے، اور یہ مبتدا مؤخر خالی ہے، بعد لکم میں خبر آیا. ہے، فیہا کیا ہے؟ فیہا جار مجرور ہے، متعلق متعلق ہے فعل متعلق محذوف. ہے
ہاں فعل اس میں محذوب ہے بھی ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے ہاں جو محذوب ہوتا ہے. محذوب بعض گرامیرین اس کو حال بھی کہتے ہیں، اس کو حال بھی کہتے ہیں. اور وہ تھوڑا ٹیڑھی کھیر ہے، کیسا ہو گیا اس کو عمرہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہت سے لوگوں کو، لیکن بعض گرامیرین حال بھی. آپ اگر اتنا ہی جانتے ہیں جار مجرور ہے تو یہ جار مجرور متعلق ہے فعل محذوب. ایک بار پھر بولو اس کو ایسا، آپ بغیر غلطی کے بولو. لکم فیہا خیرون، اس میں خیرون مبتدا ہے موقر، اور اس کی خبر ہے لکم خیر، خبر ہے مقدم. فیہا جار مجرور متعلق ہے، اس میں فعل محذوب ہے. اب آگے بڑھیں سر، میرا ڈر نکلنے دیجیے. ہاں بڑھو پڑھو، کتنا بڑھتے مگر مجھے ستاؤ نہیں، بڑھو جتنا بڑھنا ہے بڑھو، لیکن تھوڑا ذرا مبتدا اگر آپ مفعول بولے تو گئے تو میرے کو آتے جاتی. فَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہ صوافا. ویری گڈ. یہ جملے فعلیہ امریہ انشائیہ ہے. فا اس میں کنجکشن ہے. اطمینان کی بات کرو. جی سر. اچھا اطمینان سے ایسا بولو. ہاں اذکروا امر ہے اور جمع ہے، یہ فعل امر جمع ہے. اسم اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. وہ کون ہے؟ جمع ہے تو کون ہے وہ؟ اذکروا کون ہے؟ ذکر کرو. ہم سب کو ہے، ہم سب ہیں اس میں. بس تم اس کا ذکر کرو اللہ کے نام سے. بس یو پلورل. جی پلورل. ہاں ہم سے مخاطب ہے. اسم اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مفعول بہ. مضاف مضاف علیہ مل کے، مضاف مضاف مل کے مفعول بہ بن رہا. ہاں اس کا مفعول بھی بن گیا، مفعول بہ بن رہا. ہاں. علیہ جار مجرور متعلق ہے، یہ جانور بدنا کی طرف ہے. متعلق جانور پھر آگے تم. جی سر. علیہ متعلق کسی بدنا سے نہیں ہوتا، فعل سے ہوتا. متعلق جار ہمیشہ فعل سے متعلق ہوتا. فعل سے متعلق تو پھر یہ فعل بن گا جالنا سے. جالنا کائی گزارا ہوتا پیچھے، بات یہاں پر ہو رہی ہے تو جالنا میں فَاذْكُرُوا سے ہے پھر. ہاں پھر ہاں صوافہ یہ اس کا روٹ ورب صفا ہے، حال ہے. یہ حال ہے. اس کا بہت اس اچھا. کا حال ہے. پھر اب ایک بار اتنا ہی ٹکڑا بغیر غلطی کے بولو. فَاذْكُرُوا سے فَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہ صوافا. فا کنجکشن ہے، یہ جملے فعلیہ امریہ انشائیہ ہے. فا کنجکشن ہے. اذکروا فعل امر جمع، یہ ہم سے مخاطب ہے، جمع. اسم اللہ ہم سے اللہ کا ہمیشہ اس کو یہ بولنا سیکنڈ پرسن پلورل. سیکنڈ پرسن پلورل جمع. اسم اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بہ بن رہا. مفعول بھی مفعول جی اسم مفعول بھی مفعول بھی. ہاں تھوڑا سا اپنا وہ بھی ٹرمینالوجی کا صحیح استعمال بھی صحیح ہو. مفعول بھی مفعول بھی. علیہ صوافہ، علیہ میں یہ جار مجرور متعلق ہے اذکروا. صوافہ یہ اس کا حال ہے. کیا میں نے صوافہ کے کتنے معنی بتایا تھا میں؟ یہ کھڑا کر کے صف میں. وہ تو آپ بتائے تھے، ترجمے میں پڑھ کے آئے تھے، آپ بتائے تھے. میں اور ایک معنی بھی بتایا تھا صوافہ کے. اس کے یہ جانور کو لائن میں کھڑا کر کے. لائن میں ایک ہی اونٹ ہے تو کیا
ہم بھی لائن میں کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ صف میں اس کو کھڑا کر کے. بھائی تو ایک ہی جانور ہے تو ہم صف میں کھڑے رہ کے دونوں کی قربانی دے دیں گے، میری اور اونٹ کی. ایک ہی اونٹ ہے، ثواب کہاں سے لاؤں گا؟ 10 اونٹ کی قربانی دے رہے ہیں تو سب کو لائن میں کھڑا کریں گے. پھر اس کو کیا بولیں گے؟ کھڑا کر کے. یاد کرو میں بولا تھا آپ کو، اس کے معنی بولا تھا، اس کے خاص معنی اور ایک بتایا تھا. صف تو ہو گیا. جی کسی کو یاد ہے؟ قبلہ سر ایک پیر اس کا باندھ دیتے ہیں اور 3 پیر ایک حال ہے، اس کو یہ قربانی چاروں پیر پہ کھڑا کر کے نہیں کی جاتی، بلکہ اس قربانی کے لیے جو ضروری یا چیزیں ہیں یا شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے 4 پیروں میں سے عام طور پہ سامنے کا سیدھا پیر اس کے گھٹنے سے موڑ کر اوپر اٹھا کے باندھ دیا جاتا ہے. اب وہ 3 پیروں پر کھڑا ہوگا، وہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ ایک طریقہ بتایا اس کو کرنے کا. اب وہ جب 3 پیروں پر کھڑا ہوگا تو اسی صورت میں اس کے گلے پہ نہر یا چاقو سے لگایا جاتا ہے، اس کو وہیں پر ذبح، کھڑی ہوئی حالت میں ذبح کیا. یہ کسی اور جانور کی قربانی کا طریقہ نہیں ہے، صرف اونٹ کی قربانی کا. تو ثواب تو اس صورت میں ہوں گا جبکہ کئی اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، سب کو فوج کی ٹریننگ کے ایسا لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کو گولی ماریں گے. نہیں، ایک پیر باندھ کر یاد ہے نا آپ کو بولا تھا میں؟ جی یہ بولے تھے ایک پیر باندھ کر 3 پیروں پہ کھڑا کر کے اس کو خنجر یا ہتھیار سے مار دیں گے اس کو. بہت اچھا. اب یہاں سے ساجدہ دانش اس کو کمپلیٹ کرو جلدی. اب تمہارا درد تھوڑا نکل گیا نا؟ ایسے ہی کراؤں گا لیکن پورا کرایا تو پھر بہت مجھے بھی وہ ہوتا. تھوڑا تم بھی پریکٹس کر کے آؤ تو اچھا کر سکتے. سر میں پریکٹس کر رہی ہوں پھر گڑبڑ کر دیتی ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، پریکٹس کرو بس. گڑبڑ کرے تو میں سنبھال لوں گا، لیکن بغیر پریکٹس کے کے گڑبڑ کرے تو میرے لیے مشکل ہوتا سنبھال. نہیں ڈیلی میں اسٹڈی کر رہی ہوں. شاباش. چلو ساجدہ دانش کمپلیٹ کرو جلدی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو یہاں تک اس کا لیں گے پہلے ہم حصہ. جو ہے یہاں پہ حرف عطف ہے اور یہ کنیکشن کے طور پہ جو ہے، بلکہ یہ اسی کے آگے فردر ڈیٹیل دے رہا ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے، پھر جب اذا جو ہے مفعول فی ہی ہے اس کا، وجبت سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور وجب کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فیمنن 3rd پرسن جو ہے وہ فعل ہے. اور جنوبو ہا جو ہے جنوبو وجبت کا فاعل ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ بدنا کی طرف جا رہی ہے. سر جنوبو جو ہے وہ وجبت کا فاعل ہے. آپ نے حال بھی لکھوایا تھا سر اور ہم نے اس کا فاعل بھی کہا تھا اس کو. نہیں حال ہی بولے تھے اس کو، فاعل نہیں بولے تھے. جب وہ گر جائے بس یہاں پر جو ہے وہ گرنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد کس حالت میں گر جائے، آن اٹس جنوبہا. جی سر. جی تو یہ وجبت کا حال ہوگا. اور ایک بات آپ نے کیا اس کو جملہ کون سا قرار دیا تھا؟ فَإِذَا وجہ سر یہ جملہ فعلیہ ہے. خالی فعلیہ نہیں بولتے سجدہ، فعلیہ انشائیہ، کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں. ہمیشہ اب تو سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، خالی فعلیہ نہیں، 2 جملوں میں سے ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. یا تو خبریہ فعلیہ ہوگا یا پھر انشائیہ ہوگا. تو اس کا آپ کو بالکل کلیئر اندازہ ہونا کہ کوئی خبر دی جا رہی ہے، شرط کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کنڈیشن کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے، اس کنڈیشن کے بعد یہ کام کرنا ہے. تو اس کو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ
فعلیہ ضرور ہے لیکن انشائیہ. جب تک ہم یہ نہیں معلوم کریں گے کہ جملہ انشائیہ ہے خبریہ ہے اس وقت تک جو ہے بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. جی سر. چلیے آگے کا ٹکڑا کر کے آخری ٹکڑا چھوڑ دیجیے. جی. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. تو سر یہاں سے فا جو ہے یہ اگین اس کا جواب شرط کے طور پہ قانع کے بعد کیا پڑھے آپ؟ قانع والمعتر. معترہ. ہاں چلیے یہاں سے بولیے کون سا جملہ ہے جلدی. سر یہاں سے انشائیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور کلو جو ہے یہ اس میں فائل جو ہے وہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے. منہا ہے یہ سر جار مجرور ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی طرف جا رہی ہے بدنا کی طرف. وَأَطْعِمُوا و جو ہے یہاں پر جار مجرور بولے تو متعلق بولنا بھی بہت ضروری ہے. جی سر متعلق ہے کلو. بولنا ہی ضروری نہیں ہے متعلق کس سے ہے وہ بھی بولنا ضروری. جی سر متعلق کلو. یہ میرے لیے تھوڑا آپ چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ ہمارے لیے آیتیں اپلوڈ کر رہی ہیں تو شیئر کرنا آپ اور میں شیئر کرنا. نہیں ایسا نہیں ہوگا یہاں پر کوئی کمپرومائز میں شیئر نہیں کروں گا. آپ سب آپ ہی کو انشاءاللہ سر میں ٹرائی کرتی ہوں اچھی والی. سر واہ جو ہے مجھے لگا تھا کہ یہاں پر حرف عطف ہے. کلو اطعمو جو ہے وہ کلو پہ عطف ہو رہا ہے. تو سر لگا مطلب صحیح لگا یا غلط لگا؟ واقع میں سر مجھے لگا کھاؤ اور کھلاؤ تو یہ معطوف اور معطوف علیہ بن رہے ہیں. تو پھر مجھے لگا کہ جی سر ہر ایک کو یہ لگنا چاہیے نا. جی سر ہر ایک کو یہ لگنا چاہیے. تو اب آپ کانفیڈنس والی بات نہیں بول رہے ہیں آپ یقین سے مجھے بولیے کہ یہ ربط ہے یا عطف ہے؟ سر عطف ہے. پھر یہ مجھے لگا یہ سب کیوں؟ سر آپ کی میں کنفرمیشن چاہ رہی تھی نا کہ کیا مجھے صحیح لگا. نہیں آپ کا کنفرمیشن اتنا اسٹرانگ ہونا کہ مجھے کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یو آر ون آف دا ویری سینئر اسٹوڈینٹس. چلیے 100% کلو و اطیمو قانع والمعتر. یہاں پر کوئی اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. جی سر پورے کانفیڈنس سے بولیے. جی سر انشاءاللہ. سر اطعمو ہے دوبارہ سر وا جو ہے حرف عطف ہے اور اطعمو جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے کلو پہ. اور اطعمو سے دوبارہ ہمارا امریہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا جو فعل ہے طعاما ہے اور یہاں پہ اس کا جو فاعل ہے وہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے. الکان والمعترہ جو ہے یہ دونوں کانی جو ہے یہ مفعول بہی ہے اور واو حرف عطف ہے اور معترہ جو ہے یہ کانے پہ معطوف ہو رہا ہے. اور معترہ معطوف جی سر اور معترہ کے جی سر کانے جو ہے سر یہ کاف نا عین ہے اس کا روٹ ورڈ اور اس کا مطلب ہے ایسا انسان جو کسی کے سامنے سوال نہ کرے بلکہ جو دیا جائے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے مطمئن ہو جائے. اور والمعترہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ارہ ہے عین را اور جس کا مطلب ہے کہ جلد بازی کرنے والا. مطلب اگر اس کی کوئی چیز پوری نہیں ہوتی یا کوئی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے سامنے فوراً دستے سوال جو ہے وہ دراز کر دیتا ہے. چلیے لاسٹ پارٹ کون کریں گے؟ ابھی ایک بعض لوگ تو بالکل خاموش رہتے ہیں نا. چلیے راشدہ خاور آپ کر لیجیے. جی سر. کذالک کا اسم اشارہ ہے مشار الیہ اس کا پیچھے آیا ہے. سخرناہا لکم سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے فعلیہ جملہ ہے خبریہ ہے لکم اس کی خبر ہے. سخرہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور نا کی جو وہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں کی مفعول بھی ہے جو کہ
البدن کی طرف جا رہا ہے. لکم جار مجرور متعلق سخرنا ہے. لا اللہ کم تشکرون، لا اللہ کم تشکرون، لا اللہ جو ہے انا کا جملہ ہے اور یہ انا کی سسٹر میں سے ہے، اور کم اس کا اسم ہے، تشکرون اس کی خبر ہے. خبر کو جب ہم کھولیں گے تو یہ فعلیہ ہے اور اس میں فعل اور فاعل ہے جو کہ مطلب کم کی طرف اشارہ ہے. تشکرون. ویری گڈ. ہو گیا، یہ پورا کلیئر ہو گیا. اب اس ضمن کی آخری آیت آ رہی ہے، وہ ہے 37. چلیے جلدی اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ باقی ہے انشاءاللہ. کہاں سے یہ؟ میں کر ہاں شازیہ بسم اللہ سکون سے الرحمن بولو ذرا، الرحیم. تم بھاگتے بہت. 75 کی اسپیڈ ہے تو تم 150 سے جاتے. سوری انشاءاللہ کوشش کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہاں پہ ایک بات ختم ہو رہی ہے، یہاں تک یہاں سے لن ینا. یہاں تک ہی اچھا لیجیے. سر ٹھیک ہے سر. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. لن جو ہے وہ حرف نفی منفی مضارع ہے. یہ لن ینالا حرف نفی ہے لن، اور ینالا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. اس میں یا کی یا جو ہے اس فاعل ہے، جو فاعل ہے وہ ریفر ہو رہا ہے لحومہا. لحومہا مضاف مضاف الیہ بن کے ینالا کا فاعل ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیز نہیں پہنچتی وہ ہے لحومہا، یعنی کہ گوشت اس کا. اور اللہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. ہاں کون ہے؟ ہاں جو ہے وہ وہی بدن یا جو بھی قربانی کی طرف، کوئی بھی قربانی. کوئی بھی قربانی کی طرف. ویری گڈ. آئی وانٹ ممتاز، اتنا ٹکڑا جو انہوں نے کیا اتنا پھر آپ کر کے بتاؤ. ممتاز کیا ہو گیا؟ ممتاز ابھی تھے نا تم، بھاگ گئے وہاں سے. نجیبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے کیسے ہیں تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر ٹھیک ہوں سر، اب ٹھیک ہوں الحمدللہ. آواز ذرا ایک دن بہت جی اپنے آپ کو اچھا بتا کے دوسرے دن سے جو بھاگے تو آج نظر آ رہے ہیں. چلو اتنا جی بتاؤ سر لن ینال اللہ. پورے 10 دن. ہاں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. لن نہیں بھائی، حرف نفی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ جی آگے نہیں نا، خالی اتنا بولا میں جو ہم آلریڈی اچھا انہیں جی. لن حرف نفی ہے. ینال اللہ ینل نہیں ہے. نالا بغیر یا تو نال بہترین. اللہ. ذرا سکون سے پڑھو، سکون سے پڑھو. تم سے ناظرے کی غلطیاں جی سر. نہیں کرنا ہے. لن ہاں لن ینال اللہ. ہاں اب صحیح ہے. چلو تو لن حرف نفی ہے، ینالا فعل ہے، اور اللہ مفعول ہے اللہ کی طرف، اور یناللہ فعل فاعل ہے، ینالا ہاں مفعول ہے. لحومہا اس کا گوشت. لحومہا مضاف مضاف الیہ ہے، اور لحومہا ہا کی ضمیر جو ہے لحومہا بدنا کی طرف یہ اس کی طرف. یہ جو ڈبہ ہے وا حرف یہ کیا ہے؟ تم آگے کئی کو بھاگ رہے ہیں؟ ابھی تم میرے سمجھ میں نہیں آیا. یہ لحومہا کیا ہے؟ اس کا مقام. لحومہا مضاف ہے سر. ارے ہو گیا مضاف مضاف الیہ. اس جملے میں اس کا مقام کیا ہے؟ لا ینال اللہ لحومہا. لحوم اس کا گوشت. شادیہ کرے نا. کہاں تھے تم؟
یقین ہو گیا تو میں نہیں پوچھوں گا تم سے. نہیں سر مفعول ہے کیا سر؟ کیسا مفعول ہوا تو لہو منہ نہیں ہوتا. لہومہا نہیں ہوتا جی. لن ینال اللہ لہومہا لحم کی جمع لحوم ہے. لہومہا اس کا گوشت. اب وہ جب مضاف ہے مذکر ہے مؤنث ہے یہ سب نہیں پوچھا. لہومہا کا مقام کیا ہے اتنے ٹکڑے میں پوچھا. شازیہ ایک بار سمجھاؤ پھر اس کو پھر بولیں گے. لن ینال اللہ لحومہا یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. لن ینالا منفی مضارع ہے. ینالا لن جو ہے حرف نفی اور ینالا جو ہے اس میں ہے فعل اور فاعل. فعل ہے نالا اور یا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے لحومہا جو کہ مضاف الیہ بن کے فاعل بن رہا ہے ینالا کا کیونکہ جو چیز نہیں پہنچتی وہ لحومہا ہے. یہ فاعل بن رہا ہے یا نالا میں یا ایمٹی ہو گیا اس کی جگہ لحومہا مضاف الیہ بن کے یہ ینالا کا یا کی جگہ لحومہا. کیا نہیں وہ نہیں پہنچتے وہ کیا ہے وہ ان کے گوشت نہیں پہنچتے. کس کو نہیں پہنچتے؟ اللہ کو نہیں پہنچتے. اس کے بعد کا ٹکڑا تم ہی کرو نجیبہ. اس کے بعد یہاں تک بہت جلدی تھی تمہارے. ولا دماؤہا کیا حرف ربط ہے. نہیں پوزیشن ولا دماؤہا لحومہا و دماؤہا عطف ہے. واو عطف ہے. لا دماؤہا لا بھی حرف نفی ہے. دماؤہا یہ بھی مضاف الیہ مل کر فاعل بن رہا ہے. دماؤہا ولا دماؤہا ولیکن حرف ربط ہے یہ. اور تمہارے کو لیکن جا بول کے پہلے یہاں تک تو مجھے صحیح بتاؤ کیا بولے تم. یا فاعل کہاں سے آ گیا؟ یا فاعل ہو گیا. اب یہ پھر فاعل نہیں بول سکتے اس کو تم. اس کو معطوف ولا دماؤہا کس پہ معطوف؟ کس پہ؟ میرے پہ آپ پہ لحومہا پہ ہے. پھر بھائی یہ بولو نا پھر فاعل کیسا بول رہے ہیں آپ؟ یہاں پر صرف لا ینال اللہ کہ یہ ایک اس کا فاعل ہے. پھر اس کو فاعل نہیں بولتے بلکہ حرف عطف آیا تو لحومہا ولا دماؤہا یہ دونوں چیزیں نہ لن ینال ولا دماؤہا یہ دونوں معطوف الیہ ہے. معطوف الیہ یہ بن جائے گا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا دماغ کیسے کہتے ہیں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اتنی انالیسس کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں تو یہاں میں پہلے بھی بولا اس کو یہاں فاعل نہیں بولیں گے. اب صرف یہاں پر اس کو یہ بولیں گے کہ یہ دو چیزوں کا ذکر ہے. وہ سینس میں یہ بھی فاعل بھی ہے اس کا بھی یہ فاعل ہے لیکن اس کو ہم دوسرا فاعل نمبر 1 فاعل نمبر 2 ایسا نہیں بول سکتے عربی زبان میں. تم بھی عربی میں ایم اے ہے نا؟ ایم اے کریں نا؟ ایم اے ہے عربی میں؟ نہیں ہے سر تھے. جی کیا بات ہے بولنا؟ واپس لے لی وہ لوگ ڈگری واپس لے لیے تو تھے بولنا. چلیے اب یہ اب سمجھ آیا یہاں تک؟ جی سر. اب پھر ایک بار یہاں سے یہاں تک کرو ویسے ہی کرو پورا. لن ینال اسے دماؤہا تک. لن ینال اللہ تم کیا کر لحومہا. رہے ہیں سنو یہاں پر تم لام کو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے جزم ہے. ینال اللہ پڑھ رہے. یہاں پر حرکت آ گئی تو ینال اللہ ینال اللہ. اگر یہاں جزم رہا
تو ینالل کہ آپ پڑھ رہے ہیں سو وہ تمہارا صحیح ہے، لیکن یہاں حرکت ہونے سے یہ حرکت کے ساتھ یہ لام سے ملائیں گے، یہ لام جزم کے ساتھ ہے، اس کے بعد کے لام پہ حرکت ہے، ینالل لاہا، تم ینا کچھ پڑھ رہے ہیں بہرحال میری سمجھ میں نہیں ہے، ینالل نہیں ایسا نہیں پڑھ رہے، ینل کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، مگر کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں جب سے کیا پڑھ رہے تھے؟ یہی پڑھ رہے تھے فاطمہ، یہی پڑھ رہے تھے نا؟ جی سر ٹھیک ہی لگ رہا تھا، ینال اللہ، جی ایسا نہیں پڑھ رہے، یناللہ پڑھ رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے نا؟ نجیبہ جی سر، یناللہ پڑھ رہے تھے، اچھا اچھا چلو بہرحال تھوڑا سا اعراب دیکھ کے ناظرے کی غلطی تو تم سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہاں چلو کم پورا جلدی سے بتاؤ مجھے یہاں سے. لحومہا ان کے گوشت، لحومہا فاعل ہے، ینال اللہ پورے کا ینال اللہ کا فاعل ہے، کا فاعل ہے، لحومہا ینال اللہ کا فاعل ہے. لحومہا ہے، کس کا فاعل ہے؟ فاعل کس کا ہوتا نجیبہ؟ فاعل سر، ہاں فاعل کس کو بولتے؟ فاعل کس کا ہوتا؟ فاعل فعل کا ہوتا سر، فعل کا ہوتا. پھر ینال اللہ کا فاعل کیسے ہوگا؟ اس میں اللہ الگ ہے، ینالا الگ ہے، تو فاعل ہے تو ینال اللہ کا فاعل نہیں بولیں گے. کس کا فاعل ہے؟ نہیں ینالا. پھر سمجھ میں آ رہا ہے کیسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، جی ہاں، یہ اس کا مفعول ہے، یہ الگ چیز ہے. اللہ ینالا کا فاعل لحومہا ہے، اللہ اس کا مفعول. آگے گئے یہاں تک. ہاں وا عطف ہے، حرف عطف ہے، لا یہ بھی حرف نفی ہے، دماؤہا، دماؤہا مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل بن رہا ہے ینالا کا. اس کو کیا ہو گیا؟ نہیں وہ نہیں فاعل ہے سر، وہ عطف معطوف بن رہا ہے لحومہا کا. شروع میں بھی وہی بولے تھے، میں آدھا گھنٹہ خراب کر رہا تمہارے لیے، پھر تم اس کو جو ہے فاعل بول دیا. فاعل معطوف ہے لحومہا کی طرف. ہو گیا چلو ولیکن اوکے چلیے. نہیں شازیہ کمپلیٹ کرو یہاں سے. ولیکن ینالہ التقوی منکم. اب یہاں غور سے تک سنے بات سب، ہوگی. میں کسی سے بھی پھر دوبارہ شازیہ کرنے کے بعد پوچھنے والا ہوں. اب یہ واو جو ہے یہ کنیکشن ہے، اور بات ہو رہی ہے کہ لیکن جو ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ پھر ایک اور فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ. لیکن جو ہے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم ہٹائیں گے تو ینالہ سے جو ہے وہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ینالہ فعل فاعل اور مفعول ہے اس میں. یا جو ہے وہ ہوا فاعل ہے، جو کہ آگے کھل کے آ رہا ہے تقوی. جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، اور ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف. اللہ اس کے مفعول ہے اور ہو کی ضمیر اللہ پہ جا رہی ہے، اور یا جو ہے ہوا فاعل ہے جو کہ تقوی کو ریفر کر رہا ہے، آگے تقوی کھل کے آ رہا ہے، وہ فاعل ہے ینالہ کا. منکم جار مجرور متعلق ہے ینالہ. چلو سر میرا یہاں پہ ایک کوشچن ہے، لیکن لے کے سر لیکن حرف ہوتا ہے نا، اور لیکنہ جو ہے وہ انہ کا سسٹر ہوتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے، رائٹ لیکن سر، یہاں پر لیکن صرف ایک حرف ہے. کلمہ ہے.
کلمہ ہے، ٹھیک ہے کنجکشن ہے یہ، لیکن کنفرم کرنا تھا جی سر لیکن ٹھیک اردو میں جی اس کو سر لیکن بولتے ہیں، جی سر لیکن نہ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف جی سر لیکن یہ نہیں پہنچتا، لیکن کوئی چیز پہنچتی ضرور ہے اللہ کے پاس۔ ممتاز اچھا سنے کیا بولے نا، ممتاز کو کیا ہو گیا جب سے 2 بار پکارا میں؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا بولے تھے شازیہ؟ ویسی کرو، دوبارہ کرو پورا۔ فعلیہ خبریہ جملہ ہے یہ، اس کا کنجکشن ہے، لیکن حرف ہے یہ، ینالہ اس میں فعل ہے اور مفعول ہو اللہ ہے، اس کا فاعل تقوی ہے، فاعل تقوی منکم خیر ڈائریکٹ بول دے رہے ہیں آپ، لیکن یا جو ہے جی وہ سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے تقوی کو، ایسا تقوی بھی کو، بول دیا تو بس چل فاعل تقوی ہے۔ ہاں فاعل منکم یہ تمہارا مضاف الیہ ہوگا، یہ تمہارے کیا ہو گیا ایک دن تمہارا، جار مجرور متعلق، ہاں جار مجرور متعلق ینا لہو۔ مضاف الیہ کو ذرا ایک بار بیٹھ کے ذرا غور کرو، مضاف الیہ کیا ہوتا؟ دو اسم ملے تو مضاف یہ کون الیہ، سے 2 اسم ہے؟ من اسم ہے، نہیں من حرف جار ہے، ہاں متعلق ہے ینا لہو۔ پھر وہی تم بھی ینال اللہ نہ بولے تھے، تم بھی ان کی بہن ہے، ینالہ جو ہے متعلق، ینالا ینالا فعل سے متعلق ہوتا جا رہا ہے، فعل سے متعلق ینالا۔ چلو یہاں سے فاطمہ کنٹینیو کرو اور غور سے سنائیے نا جو بھی بول رہے ہیں، اس کے بعد میں کسی سے بھی پھر پوچھنے والا ہوں، اس وقت غلطی نہیں کرنا۔ ہاں کذالک اس میں اشارہ جس کا مشارون علیہ جو پہلے ہے، کہاں تک کر رہے ہیں اتنا لے، ایسا ایک دم شروع نہیں کر دیتے۔ جی سر آداب جو ہیں اس کے یہ ہیں کہ یہاں سے کہاں تک آپ کر رہے ہیں جملہ ڈیسائیڈ کر کے، اس کے بعد بات آپ کذالکہ پہ روک رہے ہیں یا جی آگے سر بھی چل رہے ہیں؟ سر کذالک تک روک رہی ہوں، اچھا اس میں اشارہ ہے جو مشارون علیہ، اس کا پیچھے جو بتا رہے یہ ہیں۔ بولیے آپ مجھے یہ بتائیے سب کو کہ آپ یہاں پر روک رہے ہیں، یہ بات پوری جو ہے یہیں پر ختم ہو رہی ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو، تو یہ ان کو آپ بتائیں، ورنہ ایسا دکھ رہا ہے کہ کذالک سے ایک ایک لفظ شروع کر دیا ہے نا، یہاں آپ روک رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بات یہ کہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشارون علیہ ہوتا ہے ہمیشہ جب اس میں اشارہ ہوتا ہے، مشارون علیہ جو ہے وہ پیچھے جب بتا رہے ہیں سارا جانوروں کے بارے میں، اور یہ بتا رہے ہیں سارا کہ یہ جو ہے یہ نہیں پہنچے گا خون ان کا، تو اس بات پہ اشارہ ہے سارا۔ یہ آگے جو ہے سر یہ بات میں نے کلیئر کرنی تھی کہ پھر کذالکہ کو ہم اس میں اشارہ کے لیے طور پہ لیں گے، ہم کبھی مبتدا نہیں کہیں گے اس کو، سوال ہی نہیں پیدا تو جب ہوگا جب اس کی خبر کوئی آئے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح اس کا مطلب ہے، اسی طرح یعنی کہ پیچھے اس کی ساری بات ہوئی ہے۔ پھر آگے لیں گے ہم سخرہا لکم، یہاں تک لیں گے جو کہ یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، کھولیں گے اس کو ہم سخرہا، جس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، فاعل کا اللہ تعالیٰ ہے، سخرہ اس کا فعل ہے، ہا کی ضمیر پھر جا رہی ہے جانوروں قربانی کے جانوروں کی طرف، اور لکم جار مجرور متعلق سخرہا۔ آگے لیتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہاں تک لے لیں گے ہم، اور یہ جو ہے یہ تاکیدیہ امریہ جملہ ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے امریہ کو کیا اور کیا بولتے ہیں؟ انشائیہ بولنا ضروری ہے نا، انشائیہ تاکیدی امر جملہ ہو گیا ہے، لام اس میں ہے تاکید کے طور پر ہے، کبرا جو ہے اس کو جب ہم کھول رہے ہیں الگ، تو پھر کبرا جو ہے وہ فعل ہے جو کہ امر ہے کہ تم بڑائی کرو، تم جو
ہم سب کے لیے ہے. واو الف اس میں جمع کا صیغہ ہے. تم بڑائی کرو، اور اللہ جو ہے اس کا مفعول ہے. پھر اما یہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے کا تکبرو. ہداکم، ہداکم میں جو ہے یہ وہ ہدایت دیا تم کو. سر یہ بھی پھر دوبارہ فعل فاعل اور مفعول ہو گیا ہے. تو سر یہ بھی سر یہ بھی مفعول ہوگا اس کا تکبرو کا، مفعول ٹو. یہ فعل فاعل مفعول بولیں گے یا اس سے زیادہ صحیح کیا معلوم ہو رہا؟ ما ہداکم کو اگر لے لیتے ہیں سر ہم، صرف اتنا ہی ٹکڑا مبتدا ہو گیا، ہداکم خبر ہو گئی اس کی. اور اس سے زیادہ صحیح کیا لگ رہا ہے؟ اور کیا صحیح لگ رہا ہے؟ ہداکم صرف یہ وہ مفعول جو ہے مقدم، ما مفعول مقدم. ہاں اور کیا ہوتا ہے اس میں موصول اس کا صلہ، اس میں موصول اور صلہ ہے. جو کچھ ہداکم وہ ہدایت دیا. ہدایت دی گئی، یا بالکل الگ جملہ نہیں ہے نے تم کو ہدایت دیا جو نہیں. یہ پورا مل کے موصول صلہ یہاں بولیں گے. اس سے پہلے کبھی ایک کلاس میں آپ ایک بڑے ٹکڑے کو الذی کے بعد جو آیا تھا اس کو صلہ بول رہے تھے. یہاں پر موصول صلہ ہے نا. یہ اس کا تعلق جو ہے یہ موصول صلہ مل کے اس کا مفعول ہوگا. لِتُكَبِّرُ اللَّهُ. یہ ایک آپ موصول صلہ البتہ ہو سکتا ہے اور مضاف مضاف الیہ اس کا مفعول ہو سکتا ہے، لیکن جار مجرور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ما ہداکم لِتُكَبِّرُ اللَّهُ، اللہ اور ما ہداکم جو کچھ اس نے جو ہدایت دیا وہ ہدایت دیا. تو ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ انشائیہ امریہ جملہ ہے جس میں فعل فاعل ہے تکبروا میں، اور مفعول اللہ ہے. اللہ ایک حرف ہے. ما ہداکم اسم موصول اور اس کا صلہ مل کے مفعول نمبر 2 ہے اس کا تکبروا. ٹھیک ہے سر. اب کیا بول رہے ہیں؟ کچھ بول رہے ہیں؟ پوچھو. جی سر پہ اب ٹھیک ہے کہ یہ مفعول نمبر 2 ہے. پہلا اللہ ہے، دوسرا اب ٹھیک ہے. موصول صلہ ہو کے اس کا مفعول بھی ہے ثانی. اب کون کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے دوبارہ جیسا انہوں نے کیا کذالک سے ہداکم تک جلدی؟ ہمارے پاس 4-5 منٹ باقی ہیں، اتنا ٹکڑا کرنا ہے. عائشہ کرو جلدی. کذالکا یہاں پر رکیں گے. کذالکا اس میں اشارہ ہوا، اور جو پچھلی بات تھی کہ تقویٰ پہنچنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ کہ خون اور گوشت، وہ مشار الیہ ہو گیا. پھر آگے سخرہا لکم یہاں تک لیں گے تو سخرہا میں فعل اور فاعل ہے اور مفعول بھی ہے. فعل روٹ ورڈ ہے سخرہ، اور ہوا چھپا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فاعل، اور ہا جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو کہ قربانی کے جانور کی طرف ہے اس کی ضمیر. لکم جار مجرور متعلق سخرہ. پھر لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ یہاں تک لیں گے تو لیج کا جو لام ہے وہ لام تاکیدی ہے. یہاں سے جملے انشائیہ تاکیدی امریہ ہو گیا. اور تکبرو میں روٹ ورڈ ہے کبرا، اور فعل ہے اور فاعل ہے. فاعل تے پیش تو ہے جو کہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے واو الف کی وجہ سے. تو لاہا اس کا مفعول بھی ہو گیا تکبرو کا. پھر اعلیٰ حرف جر ہے، لیکن آگے دیکھیں گے ما ہداکم تو ما جو ہے وہ اس میں موصول ہو گیا اور ہداکم اس کا صلہ ہو گیا. اور ما ہداکم مل کر مفعول بھی ثانی ہو جائے گا لتکبرو کا. ہداکم کو کھولیں گے تو وہ بھی فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہے. فعل ہے ہدایا، فاعل ہے ہوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کم کی ضمیر کم مفعول بھی ہے جو کہ جا رہی ہے. عائشہ
یہ سوٹ نہیں کر رہا، اگرچہ کہ تم جو کہہ رہے ہیں وہ پاسبل ضرور ہے، لیکن جملے کے لحاظ سے فعل فاعل مفعول بھی مقدم سوٹ نہیں کر رہا ہے، یہاں پر صرف موصول صلہ ہی سوٹ کرتا، یہ دونوں مل کے یہ مرکب لتکبر کا مفعول بھی ثانی ہوگا، ورنہ یہ نیا جملہ ہو کے پھر بیچ میں ادھورا لٹکتا رہے گا، اتنے ٹکڑے میں ربط نہیں آئے گا۔ ویسے جو تم کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، لیکن جملے کے لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ اگر اس کو ہم مفعول بھی ثانی لیں گے تو جا کے کہیں ملتا ہی نہیں، وہ نہیں ملتا، تو اتنے ٹکڑے میں تاکہ تم تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو اللہ کی، ما ہداکم جو کچھ تم کو ہدایت دیا ہے اس کو، قربانیوں کا طریقہ، خون کو، گوشت کو کھانا، خون جو ہے وہ کہیں مورتیوں پہ کعبے پہ نہیں چھڑکنا، وہ ساری باتیں اس میں تاکہ تم اللہ کی بڑے بیان کرو۔ تم جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ویسا کرنے سے بے ربط سا ٹکڑا ہو جائے گا۔ ما ہداکم میں اگر ماں کو آپ مفعول بھی مقدم لے لیں گے تو پورا ربط ہی کہیں نہیں ملے گا، تو اسی لیے ہم اس کو موصول صلہ لے کے مفعول بھی ثانی بنا۔ لیکن اگر کہیں ایسا آتا ہے کہ یہ کچھ اور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہم کو موصول صلہ سے ایک مرکب بنا لینا زیادہ صحیح۔ یہ ٹکڑا ہم پچھلی آیت میں کر چکے ہیں، کون سی آیت میں کرے ہیں؟ جلدی اس کا نمبر بولو، اور اس میں کیا کرے تھے؟ محسنین کی بجائے وہاں کیا تھا؟ مخبتین تھا اس میں، ہاں، مبشر اور المخبتین تھا، ویسے ہی ٹکڑا 34 ہے 34 میں آخری وہی تھا، وہاں پر مخبتین تھا اور یہاں پر محسنین ہے۔ یہ محسن اور مخبت میں کیا ہے؟ یہ احسان کیا ہے؟ احسان حسنا، اچھا کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، حسن۔ جو بھی نیکی کرنے والے ہیں، جو بھی اچھائی برا اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، بالکل جیسا وہاں پر کرے تھے ویسا ہی ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر یہ والی جو ہدا ہے پھر یہ اسم ہوگا، پھر سر کیا یہ ہداکم مضاف ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہوگا، ہدا کو ماں ہدا کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو لی تکبرو ہے اس کو ہم امر کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ یہ امر تو نہیں ہے، یہ تاکیدی جو ہے وہ امری سینس پیدا کر رہا ہے، تاکہ تم ایسا کرو، اگر وہ لی نہیں رہتا تو امر نہیں رہتا تھا، لی تاکیدی ہو جانے سے تاکید جو ہے وہ امر کے ہی معنوں میں نکلتا۔ ٹھیک ہم اس کو انشائیہ خالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ اس میں تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس میں حکم تو نہیں ہو رہا، وجہ بتائی جا رہی ہے انشائیہ ہے تاکہ تو انشائیہ بھی یا تو فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، اس میں اس کے ساتھ جملے کی قسم بھی بتانا پڑے گا، لیکن سر خبریہ بھی، ہاں امریہ انشائیہ امریہ بھی ہوگا، یا انشائیہ تاکیدی کہہ کے بھی آپ اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں، تاکہ تم، ٹھیک ہے؟ تاکیدی۔ صحیح۔ اور سر یہ ہم نے ایک اور بات ہم نے جو 34 میں کی تھی، بشر، وہ ہم نے کہا تھا خوشخبری ہے، تو وہ لیکن بعض یہ لوگ جو ہے اس کو امر بھی لیتے ہیں، وہ بشیر، چونکہ اب یہ جو سب ہم آگے کرنے والے ہیں یہ اس میں مزید فی ہے، تو اس کے لحاظ سے بعض جو ہے یہ خوشخبری ہے، اس کو اختلاف ہوتا ہے مفسرین کے درمیان۔ خوشخبری اگر اسم لیں گے تو خوشخبری ہے محسنین کے لیے، اور اگر اس کو مزید فی ہی لیں گے تو اس کا امر بشر بھی بڑھتا ہے، تو آپ وہ بھی معنی نکال لیے ہیں بہت سے لوگ کہ اس کو چونکہ مزید فی ہے تو اس کا امر بشیر ہی بڑھے گا، تو اے حضور آپ بشارت دے دیجئے محسنوں کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ خوشخبری ہے۔ دیر آر ڈفرینس آف اوپینینس امنگ دا مفسرین۔ بشیر کو کچھ نے اسم کے طور پہ لیا ہے، کسی نے اس کو جو ہے مزید فی کا امر لیا ہے، اور that is there in always۔ تفسیر میں ویسے جھول آتے ہیں، کوئی ایک بات پہ بہت جگہ اختلاف ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، وہ یہ
کہ آپ آیت نمبر 25 کو ایک بار غور سے دیکھیں. وہ ایک اوپننگ آیت تھی جہاں سے یہ 13 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کو جب اوپن کیا گیا تو 12 آیتیں ہمارے سامنے آئی، اور وہ اس اوپننگ آیت سے متعلق ہے. تو یہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویک پورا دے رہا ہوں. اینڈ اگین یو ہیو ٹو ریپیٹ آل دس ویری کوئک ریویژن. 13 آیتیں، لیکن 25 سے لے کے آپ یہ 37 تک کی 13 آیتیں آپ کو ایک ویک کے بعد، نیکسٹ ویک آپ کو نہیں کرنا ہے، ایک ویک میں اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، کوشش کریے. اس کے نیکسٹ ویک کے منڈے کو جب آئیں گے تو یو ہیو ٹو ٹیک ون آیا اینڈ ایکسپلین اٹ ٹو می. میرے لیے میرے آپ کو پڑھانے سے زیادہ آپ میں کیا امپروومنٹ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، آپ کی سمجھ میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو نو. ول اٹ بی اوکے فار یو؟ سر ٹیوزڈے نا؟ نہیں، ٹیوزڈے نہیں، نیکسٹ ویک پورا ہم آگے کا کام کریں گے. جی سر آپ نے منڈے، آپ ٹیوزڈے کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہ ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے آپ کی کلاس ہوتی ہے، وہ کنفیوژن ہے. جی منڈے کی کلاس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا سر تعلق یہی تھرسڈے اور ٹیوزڈے اور تھرسڈے سے. نیکسٹ ٹیوزڈے اور تھرسڈے آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں میں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریوائز دس 25 to 37 آیتیں ہیں. ہم یہ نیکسٹ 4 آیتوں کا ایک گروپ آ رہا ہے 38 to 41، وہ کریں گے. لیکن آپ کو ایک ہفتہ پورا میں دے رہا ہوں. جسٹ پریپیئر آل دیس 13 ورسز. ہم پورا کر چکے ہیں. میں چاہا تو نیکسٹ ٹیوزڈے بھی اس کو کرا سکتا تھا، لیکن آئی وانٹ ٹو گیو اے سفیشینٹ ٹائم. اور پڑھی ہوئی آتے ہیں تو اس میں ایک ہفتے میں بہت آسانی سے آپ ریوائز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہفتہ انشاءاللہ کافی سر، ہے یا ایک مہینہ دینا؟ انشاءاللہ ایک ویک کافی ہے سر. اوکے. سو آپ کا نیکسٹ ویک ہم آگے کی آیتیں 4 آیتوں کا ایک گروپ ہے وہ کریں گے، اور وہ 4 آیتیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد کا جو ٹیوزڈے آئے گا دین ایک ہی کلاس میں پورے 13 آیتیں ہو جانا چاہیے. ایک کوئک ریویژن جس میں غلطیاں پھر کوئی امکان نہیں رہے. اتنا تفصیل سے ہم پڑھنے کے بعد ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں، ایک ایک چیز سمجھ رہے ہیں. اور ایک سے پڑھاؤں گا، ایک سے پورا ترجمہ کرواؤں گا کہ اردو میں آپ کتنا سمجھے اس کو. ترجمہ وہ نہیں جو کسی ترجمے کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کا اپنا ترجمہ یہاں دیکھ کے. اور نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ان کا خون، اور نہیں خون ان کا، لیکن تقوی پہنچتا ہے اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس تمہاری طرف سے. اسی طرح مقرر کیا ان کو، اس کو تمہارے لیے، تاکہ تم تک بڑائی بیان کرو اللہ کی اس چیز پر جس کی اس نے تم کو ہدایت دی، اور بشارت ہے محسنین کے لیے. یعنی یہ ترجمہ آپ کو کہیں بھی آپ کاپی بھی کرنا چاہیں تو کہیں سے پڑھ کے نہیں کر سکتے. یہ صرف آپ کا اپنا ہوگا. اس سے سمجھ میں بھی آئے گا، آپ کتنا سمجھے وہ میری سمجھ میں آ جائے گا. میری محنت کا کیا صلہ مل رہا ہے وہ بھی میں ڈیسائیڈ کر سکوں گا. بٹ ڈو اسپیئر ٹائم. ایک ہفتے کا ٹائم ہے. ایک اس کو پورا گرامر وغیرہ کے لحاظ سے جیسا ہم کرے ہیں ویسا کرے گا، ایک اس کا ترجمہ کر کے بھی بتائے گا. اوکے، کم آن کنفرم می. اوکے اور نو، اٹس ناٹ پاسبل. جی سر انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ. چلیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی بیمار شفاء کاملہ عطا فرما، اور ہم سے اس کام کو قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب.
چلیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.